کہ قربانی میں نیت ہماری صحیح ہونی چاہیے. قربانی میں ہماری نیت کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے. کیا ہے نیت؟ کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہو. اللہ تعالیٰ کی رضا ہو اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنا ہو. اس کے علاوہ اور کوئی بھی نیت نہیں ہونی چاہیے. اب مثال کے طور پر اگر کسی نے گوشت کھانے کی نیت کر لی کہ ہمارے گھر میں گوشت ہوگا، ہمارے بچے کہیں دوسری جگہ نہ جائیں، ہمارے گھر میں بھی گوشت ہو، تو اگر کسی شخص نے اس لیے قربانی میں حصہ لیا یا اس لیے بکرا خریدا کہ ہمارے گھر میں گوشت ہوگا اور گوشت کی نیت ہے، تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. قربانی نہیں ہوگی. بولیے ذرا، قربانی ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اب ہماری نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے. ابھی وقت ہے، اگر کسی نے ارادے سے خریدا تو اپنی نیت کی تصحیح کر لے، کیونکہ سارے اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ہم اچھے اعمال کریں لیکن ہماری نیت میں اگر فطور ہو تو اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہو. اور یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کسی نے کر لیا قربانی کے دنوں میں گوشت کی نیت سے قربانی کر لی، تو اب کیا ہوگا؟ تو اگر یہ قربانی کے چونکہ 3 دن ہیں، 10، 11، 12، تو اگر وہ صاحب نصاب ہے، مالدار ہے، تو اس کو دوبارہ قربانی کرنی ہوگی، کیونکہ وہ قربانی ہوئی نہیں اور قربانی اس کے ذمے ہے. اس ذمے کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب قربانی اللہ کی رضا کے لیے اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے کیا جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی اجازت کے بغیر ہم نے اس کے نام پہ قربانی کر دی تو بھی قربانی نہیں ہوگی. جس کے نام پہ ہم قربانی کر رہے ہیں اس سے آپ اجازت لیجئے. اگر وہ اجازت دیں تو آپ قربانی کر سکتے ہیں، تب اس قربانی کو قابل قبول ہوگی. اسی طرح سے ایسا آدمی کو آپ نے حصے میں شریک کر لیا، اجتماعی قربانی میں 6 آدمی کا 7واں آدمی کو شامل کر دیا اس کی اجازت کے بغیر. اگر اس نے اجازت نہیں دی ہے اور آپ نے قربانی کر دی اس کے نام کی، تو بھی قربانی نہیں ہوگی. تیسری چیز، بھینس اور اونٹ جو بڑے جانور ہیں اس میں زیادہ سے زیادہ 7 حصے ہو سکتے ہیں. کتنے؟ 7 حصے. یہ زیادہ سے زیادہ ہے، کم کی کوئی حد نہیں. 3 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 4 لوگ بھی ہو سکتے ہیں، 5 لوگ بھی ہو سکتے ہیں. یہ کنفیوژن ہے. بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 7 حصے کا ہونا ضروری ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ زیادہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ 7 حصے کا ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کہیں کوئی 8 حصہ چھپ کر کے دے رہا ہے، 9 حصہ، 10 حصہ شریک کر لیتے ہیں تو جائز ہے. آپ جان لیجئے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، ناجائز ہے اور یہ باعث فساد ہے. 7 سے کم افراد تو شریک ہو سکتے ہیں لیکن 7 سے زیادہ ہرگز نہیں. اسی طرح سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، ایک صاحب نے ہمیں کال بھی کی تھی اور یہ پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص قربانی نہ دے کر کے قربانی کا رقم کسی غریب مسکین کو دے دے تو کیا قربانی ادا ہو جائے گی؟ آپ لوگ بتائیے، قربانی ادا ہو جائے گی؟ پہلے ایک چیز سمجھتے ہیں، صدقہ کرنا نفلی عبادت ہے اور قربانی کرنا واجب عبادت ہے. کس کو ادا کریں گے آپ؟ پہلے کس چیز کی ادائیگی ہوگی؟ واجب کی ادائیگی ہوگی. نفلیں تو بعد میں ہوتی رہیں گی کیونکہ اس کا کوئی وقت مقرر نہیں، اور قربانی کا وقت مقرر ہے اور انہیں 3 دنوں میں کرنے ہیں. تو اس لیے جو شخص یہ سوال کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تو میں ان سے یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی قربانی کے دنوں میں تمہیں یہ چیزیں یاد آ جاتی ہیں کہ غریبوں کا خیال رکھا جائے. تم جب شادیاں کرتے ہو، لاکھوں پیسے خرچ کرتے ہو، اس وقت تمہیں یہ یاد نہیں آتا کہ ہم کچھ پیسے جمع روک لیں اور اتنا پیسہ نہ خرچ کر کے کسی غریب بیٹی کی شادی کروا دیں یا کسی غریب کا علاج کروا دیں یا کچھ کالج میں پیسے دے دیں، کسی مدرسے میں پیسے دے دیں، کسی کی مدد کر دیں. اس وقت تو یاد نہیں آتا. جب دین کا کام ہوتا ہے اس وقت یاد آ جاتا ہے کہ تھوڑا پیسہ ہم صدقہ کر دیں وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، غریبوں کی مدد کرنا، نفلی صدقہ کرنا اچھی چیز ہے، لیکن پہلے واجب کی ادائیگی ضروری ہے. تو یہ مسئلہ ہے کہ جس شخص پر قربانی واجب ہو اس کے لیے قربانی چھوڑ کر اس کی قیمت صدقہ کر دینا کافی نہیں. اس طرح صدقے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن واجب قربانی ادا نہیں ہوگی اور آدمی گنہگار ہوگا. قربانی ایک مستقل واجب عبادت ہے جبکہ صدقہ الگ نیکی ہے، اس لیے واجب عبادت کو چھوڑ کر نفلی عبادت اختیار کرنا درست نہیں. نمبر 5، ایک بڑا چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نکلنے کے بعد قربانی کرنے والے کے لیے بال اور ناخن کا کاٹنا منع کیا گیا ہے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے پہلے وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے. لیکن اگر کوئی کاٹ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے. ٹھیک ہے، بہت سے لوگ اس کو حرام سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر مثال کے طور پر کسی آدمی کے بال اور ناخن
40 दिन से ज्यादा हो गए और ज़िलहिज्जा का चांद निकला है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि मकरूह है 40 दिन से ज्यादा बाल और नाखून का जिस्म पे रखना, तो इसलिए वो अपने बाल और नाखून को काट ले। इसी तरह से मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, आज जुमा का दिन है, जुमा का दिन सबसे ज्यादा सफाई सुथराई का ख्याल रखना चाहिए। इसीलिए हदीस में आता है कि हर हफ्ते को अपने बदन की सफाई करते रहनी चाहिए, अपने बाल और नाखून को काट लेने से। अब जो आदमी हर हफ्ते को बाल और नाखून काटेगा तो उसका जाहिर सी बात है कि 40 दिन नहीं होगा, तो मकरूह चीजों में नहीं फंसेगा। कुर्बानी के जानवर की शरई उम्र क्या है? कुर्बानी के जानवर का शरई उम्र को पहुंचना जरूरी है। बकरा, बकरी, भेड़ और दुम्बा कम अज कम 1 साल का हो। बोलिएगा जरा, बकरा और बकरी, भेड़ और दुम्बा कितना हो? 1 साल का हो। यहां पर रुक जाते हैं। अब एक चीज जुमला मोतरिजा के तौर पर ब्रैकेट में कि भेड़ या दुम्बा अगर 6 महीने का हो मगर 1 साल का दिखने में लगता हो, मगर 1 साल का मालूम होता हो, तो जायज है। किसके बारे में कह रहा हूं? भेड़ और दुम्बा के, बकरा और बकरी के बारे में नहीं कह रहा हूं, भेड़ और दुम्बा के बारे में कि कोई मोटा ताजा है और देखने में लगता है कि 1 साल का इधर रखा जाए, 1 साल का इधर रखा जाए, तो दोनों में कोई फर्क नहीं मालूम होगा, तो ऐसे की गुंजाइश है। लेकिन फिर भी आप 1 साल का ज्यादा वो देखें कि 1 साल का हो तो ज्यादा अच्छा। ये हो गया उसके बकरा और बकरी का 1 साल हो। बैल और भैंस एक जानवर है जिसका मैं नाम नहीं लूंगा, इस वक्त फितना फसाद का जरिया है। बैल और भैंस कम अज कम 2 साल का हो। कितना हो? कम अज कम 2 साल का हो। ये जो मुतय्यन साल में बोल रहा हूं, इससे कम नहीं होना चाहिए। 2 साल ये एक लिमिट है, उससे ऊपर हो सकता है, नीचे ना हो। कम अज कम 2 साल का हो बैल और भैंस। और ऊंट और ऊंटनी कम अज कम 5 साल का हो। कितना? 5 साल का हो। कम उम्र जानवर को बड़ा जाहिर करके फरोख्त करना धोखा और नाजायज अमल है। कम उम्र का जानवर है, आप बता रहे हैं कि ये 2 साल का है या 1 साल का है, वो 8 महीने का, तो ये सब धोखाधड़ी का काम करना जो लोग ये कारोबार करते हैं उनके लिए है कि कम उम्र का जानवर को बड़ा जाहिर करके बेचना ये धोखा है और नाजायज अमल है। नंबर 7, बहुत कमजोर, बीमार, लंगड़ा, काना या शदीद ऐब वाला जानवर कुर्बानी के लिए जायज नहीं है। नंबर 8, बाज लोग, हाँ एक चीज बहुत अहम है, ये मसला जरा गौर से सुनिए, इज्तिमाई कुर्बानी की तहकीक और एहतियात जरूरी है। बाज लोग सिर्फ सस्ता रेट देख करके इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा ले लेते हैं। मिसाल में नहीं देता, कहीं भी आप देख लीजिएगा कि हालांकि ना जानवर की सही मालूमात होती है, ना हिस्सों की तादाद मालूम होती है, ना ये इत्मीनान होता है कि कुर्बानी शरई तरीके के मुताबिक अंजाम दी जा रही है या नहीं, तो कभी रेट इतना कम रखा जाता है कि अंदाजा होता है कि इस कीमत में सही और मुकम्मल जानवर आ ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर 3500 कर दिया, 5000 कर दिया या 6000, और आप जब बाजार में जाएं तो आपको लगे कि इस भाव में बड़ा जानवर तो आ ही नहीं सकता, तो आपको खुद इसमें क्या कहते हैं शक है। तो ऐसी सूरत में आप ऐसे जानवर में हिस्सा मत डालिए, या ऐसे लोगों के यहाँ पैसा मत डालिए कि जहां पर ऐसा लगता है, तो उसी को कहा कभी रेट इतना कम रखा जाता है कि अंदाजा होता है कि इस कीमत में सही और मुकम्मल जानवर आ ही नहीं सकता। ऐसी सूरत में यह अंदेशा होता है कि जानवर या तो नाकिस होगा, जानवर बहुत कमजोर होगा, ऐबदार होगा, या शरई उम्र उसकी पूरी नहीं होगी, बहुत छोटा होगा, 2 साल से कम होगा। और यह हो सकता है कि एक जानवर में 7 से ज्यादा हिस्से डाल रहे हो, है ना, ले रहे हैं वो 5000 करके, लेकिन वो एक जानवर में 8 हिस्सा, 9 हिस्सा, 10 हिस्सा डाल रहे हैं, तो इसमें तो उसका फायदा ही है, नुकसान उसका थोड़ी है। नुकसान आपका कि आपका पैसा जा रहा है और आपकी कुर्बानी भी नहीं हो रही। तो एक जानवर में 7 से ज्यादा हिस्से डाल दिए, या शरई उम्र पूरी नहीं हुई, या जानवर नाकिस है, या कुर्बानी में किसी किस्म की बेहतियाती है और धोखाधड़ी की जा रही हो, तो इसलिए सिर्फ सस्ता रेट देखकर हिस्सा नहीं लेना चाहिए, बल्कि मोतबर, दयानतदार, काबिल एतमाद इंतजामिया का इंतखाब करना चाहिए, और हद्दल इम्कान ये मालूम कर लेना चाहिए कि जानवर कैसा है और कितने हिस्से हैं, कुर्बानी की शरई तरीके से अंजाम दी जा रही है या नहीं। उसके बाद एक नंबर 9, कसाई की उजरत। कसाई की मजदूरी अलग से देनी चाहिए। गोश्त और खाल को उजरत बनाना जायज नहीं है कि गोश्त दे दिया 5 किलो उसके बदले में, या खाल दे दिया, ये सही नहीं है, आप अलग से पैसे दें। नंबर 10, इज्तिमाई कुर्बानी में गोश्त तौल कर तकसीम करना जरूरी है। इज्तिमाई कुर्बानी में 7 लोग जब हिस्से डाल रहे हैं तो उसमें गोश्त को तौल करके देना जरूरी है, ताकि किसी के हिस्से में कमी बेशी ना हो। अलबत्ता अगर बाज़ हिस्सों में पाए, कलेजी या दीगर अज्जा शामिल कर दिए जाएं तो वजन में मामूली फर्क की गुंजाइश होती है। मिसाल के तौर पर
گوشت ہم جب تقسیم کر رہے ہیں تو اس میں کلیجی وغیرہ بھی ملا دیے، ادھر بھی کلیجی وغیرہ ملا دی، سب میں ساتوں حصے میں ڈال دیے، تو اس میں تھوڑا بہت اگر کمی بیشی ہو گئی تو جائز ہوگا، کیونکہ تھوڑا بہت جنس بدل گیا ہے، مختلف ہو جائے گا، لیکن سیم ایک ہی چیز ہوگی تو اس میں برابری ضروری ہوگی۔ ایک مسئلہ بہت اہم ہے، وہ یہ کہ مرحوم کی طرف سے قربانی کرنا۔ ایک مسئلہ، ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میری امی کا انتقال ہو گیا ہے تو میں قربانی انہی کے نام پہ کروں گا یا اپنے نام پہ کروں گا؟ تو یہ جان لیجئے کہ سب سے پہلے جو شخص موجود ہے اور جس شخص پر قربانی واجب ہے اس شخص کو اپنی ادائیگی کرنی ضروری ہے۔ جیسا کہ ابھی پہلے بتایا، نفلی ہے وہ جس کا ماں انتقال ہو گیا یا جن کے ابو کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے نام پہ قربانی کرنا نفلی عبادت ہے، تو پہلے آپ واجب عبادت کو ادا کریے۔ آپ کے پاس اگر گنجائش ہو تو ان کے نام پہ بھی کر لیجئے شوق سے، ٹھیک ہے؟ تو مرحوم کی طرف سے قربانی کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ اگر مرحوم نے قربانی کی وصیت کی ہے، اب دیکھیں فرق ہے، اگر مرحوم مرنے سے پہلے یہ وصیت کر دیا کہ بیٹا میرے طرف سے قربانی کرتے رہنا، اگر مرحوم نے قربانی کی وصیت کی اور ترکے میں مال بھی چھوڑ کے گیا کہ میرا یہ مال ہے اس میں سے تم قربانی دیتے رہنا، تو اس کے 1/3 مال سے قربانی کی جائے گی اور اس کا گوشت صدقہ کرنا ضروری ہوگا، ضروری ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم مرحوم کی وصیت کے نام پر قربانی کر رہے ہیں تو اس گوشت کو ہم یوز نہیں کر سکتے، وہ سارا گوشت غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں کیا ہوگا؟ تقسیم کر دیا جائے گا، اپنے لیے ایک بوٹی بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی نے اپنی خوشی سے مرحوم کے لیے قربانی کی تو وہ دراصل اپنی طرف سے قربانی ہوگی جس کا ثواب مرحوم کو پہنچے گا، اور اس کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، کیونکہ یہ نفلی ہے۔ نمبر 12، قربانی کا وقت میں نے بتا دیا کہ 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک رہتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آخری دن کا یعنی 12ویں ذی الحجہ کے عصر تک کر لیں، البتہ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب ان دنوں میں قربانی نہ کر سکے تو اس پر ایک بکرے یا بڑے جانور کے ایک حصے کی قیمت صدقہ کرنا لازم ہوگا۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص ان 3 دنوں میں قربانی نہیں کیا، حالانکہ اس پر قربانی واجب ہے، اب کیا کرے؟ تو اب یہ اس کے ذمے تو ہے، تو لہٰذا ان 3 دنوں میں ہی قربانی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ دنوں میں نہیں ہوتی، تو اب کیا کرے گا کہ اگر وہ ایک بکرے کی قیمت صدقہ کر سکتا ہے تو ایک بکرے کی قیمت کو صدقہ کر دے۔ دوسرا یہ کہ صرف ویڈیو، تصویر یا لوگوں کو دکھانے کے لیے مہنگے جانور خریدنا یہ اخلاص کے خلاف ہے۔ قربانی عبادت کی چیز ہے، نمائش کا ذریعہ اس کو نہ بنائے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے صاحب نصاب شخص اگر بلا ضرورت قربانی چھوڑ دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اسی طرح سے ایک بکرے یا دمبے میں صرف ایک ہی شخص کی قربانی ادا ہوتی ہے، جبکہ بڑے جانور میں 7 افراد تک شریک ہو سکتے ہیں۔ ایک سوال کل مجھ سے ایک صاحب نے پوچھ لیا تھا، اس لیے میں اس کو اور زیادہ کلیئر کر دوں کہ بہت سے لوگوں اور بہت سے گھرانے میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک موٹا تازہ بکرا خرید کے لے آتے ہیں، دمبا یا بھیڑ کچھ بھی، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ایک بکرا تمام گھر والوں کی طرف سے ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر گھر میں 10 لوگ ہیں اور 5 لوگوں پر قربانی ہے تو 5 لوگوں کو قربانی دینی ہوگی، چاہے تو 5 بکرا دے یا 5 جگہ حصہ ڈال دے، یہ ضروری ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ہم نے ایک بکرا دے دیا اور یہ سمجھے کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ایک صاحب نے مجھ سے یہ پوچھا کہ ہم 2 بھائی ہیں، دونوں بھائی مل کر کے ایک بکرا خرید لیتے ہیں اور اس کی قربانی کر دیتے ہیں، تو قربانی ہوگی؟ تو قربانی ہوگی، لیکن کس ایک آدمی کے نام پہ قربانی ہوگی، کس کے پیسے میں؟ ٹھیک ہے آپ شامل ہو جائیے، لیکن قربانی جو ہوگی وہ دونوں بھائی میں سے کسی ایک بھائی کے نام پر ہی ہوگی، کیونکہ بکرے میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، 2 حصے نہیں ہوتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے تب بھی اس میں ایک ہی حصہ ہوگا۔ قرض لے کر دکھاوے کی قربانی کرنا، محض لوگوں کی واہ واہ حاصل کرنے کے لیے قرض لے کر قربانی کرنا درست طرز عمل نہیں ہے۔ شریعت نے استطاعت دیکھی ہے، واہ واہ نہیں دیکھی ہے، یعنی بہت سے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے لیکن واہ واہی کے لیے قرض لے کر کے قربانی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو تم سے کہا کہ قرض کی ادائیگی کرو، لیکن تم قرض لے کر کے قربانی کر رہے ہو، تو یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو آسانی چاہتا ہے اور تم خود بخود مشکل میں ڈال رہے ہو اپنے آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ آپ دیکھیں کہ دین میں کتنی آسانیاں ہیں، بہت زیادہ آسانیاں ہیں، ہر چیز میں ایک راستہ ہے، اس پر عمل نہیں ہوا تو دوسرا راستہ بھی ہے، تیسرا راستہ بھی ہے، تو اپنے آپ کو حرج میں نہ ڈالیں۔
मुस्तहब यह है कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं, एक हिस्सा गुरबा और मसाकिन के लिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, एक हिस्सा अपने घर वालों के लिए। 3 हिस्से करने चाहिए, एक हिस्सा अपने लिए रख लीजिए, एक हिस्सा रिश्तेदारों को दे दीजिए और एक हिस्सा गरीबों को दे दीजिए। एक साहब ने कल मुझसे ये भी पूछ लिया था कि बहुत से लोग करते हैं कि कुर्बानी का गोश्त पका लेते हैं और फिर दावत करते हैं, खिला देते हैं। तो देखिए कि कुर्बानी करने में तो असल चीज क्या है? खून बहाना। कुर्बानी में असल मकसद क्या है? खून बहाना। अभी बताया, गोश्त तो मकसद ही नहीं है इसका। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया लन यनालल्लाहु लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला के पास ना तो तुम्हारा गोश्त पहुंचता है, ना तो तुम्हारा खून पहुंचता है, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुंचता है। तुम्हारा दिल में क्या है, इखलास, नीयत का सही होना, ये देखता है अल्लाह ताला। तो अब अगर कोई शख्स तमाम गोश्त को पका करके दोस्तों को बुलाता है, गरीबों को बुलाता है और खिला देता है सबको, तो ये भी अच्छा अमल है। लेकिन अगर सिर्फ दोस्तों को बुलाता है, गरीबों को नहीं बुलाता, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कुर्बानी हो जाएगी, इससे कोई कुर्बानी पर असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा, इस्लाम में सबसे ज़्यादा किसकी अहमियत दी है? कमज़ोरों को बहुत अहमियत दी है, कमज़ोरों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा गया है। तो कुर्बानी के मौके पर हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। और आखिर में एक अहम मसला है, वो ये कि जब हम जानवर ज़बह करें, अगर हम खुद ज़बह कर रहे हैं तो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ें, अगर कसाई कर रहा है तो वो भी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ रहे हैं, या हम दोनों मिलकर के कर रहे हैं, हमने छुरी बरकतन हाथ रख दी तो हम भी और कसाई दोनों बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलेगा। अगर किसी ने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर न बोला तो उसकी कुर्बानी नहीं होगी। कितनी बारीकी है, ज़बान का थोड़ा सा हिलाना और जानबूझकर छोड़ दिया तो कुर्बानी नहीं होगी। इसलिए बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर जरूर बोलना है। ठीक है, ये तो अहम मसले थे। मेरे पास 3 कॉपियां हैं। मैंने सोचा था कि अगर आप लोग कोई हो जो इसकी कॉपी निकाल करके बांट दें लोगों में, अपने दोस्तों वगैरह में, तो भला होगा, क्योंकि इसमें बहुत अहम मसले हैं। तो इसको बांटिएगा, ठीक है। और कोई हैं जो बांटे? 20, 25, 30 दीजिए, दूसरों में बांट दीजिएगा। और एक कौन लेंगे? वहाँ पीछे। अल्लाह ताला हम सबको